السلام علیکم طلباء و طلبات. میرا آج گرامر کا پہلا ٹاپک ہے. جیسا کہ میں نے انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ میں دو دو تین تین منٹ کی ویڈیوز کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ پر گرامر کے حوالے سے بات کروں گا. تاہم اگر لمبا لیکچر بنے تو بچہ اکتا بھی جاتا ہے، تنگ بھی آ جاتا ہے، سننے والا دیکھنے والا جو بھی ہوتا ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو میں نے جو پہلا ٹاپک اٹھایا وہ شعری اصطلاحات سے اٹھایا. شعری اصطلاحات کی میں نے تعریف لکھی. شعری اصطلاحات وہ اصطلاحیں ہیں جن کی مدد سے شاعری مکمل ہوتی ہے، یعنی شاعری کی حیت، بحر و وزن جو شاعری کی زمین بھی کہلاتی ہیں، شعری اصطلاحات ان کو کہتے ہیں. تو طلبہ، میں نے ان کے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہیں یا جو اس کے نکات ہیں، نمبر ایک مصرع. مصرع یوں بھی لکھا جاتا ہے. پھر میں نے لکھا شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع. تو بیٹا میں نے چونکہ ایک ایک پوائنٹ پر رہ کر ایک ایک نکات پر یا نقطہ پر رہ کر بات کرنی ہے، تو میرے پاس پہلا جو اس میں اصطلاح ہے یا پہلی اصطلاح ہے وہ ہے مصرع. تو مصرے کے میں نے پہلے یہاں پہ معروضی بنائے ہیں. دو چار معروضی ہیں جن کو آپ دیکھ لیں. نمبر ایک مصرع اسم نکرہ ہے. نمبر دو مصرع عربی زبان کا لفظ ہے. نمبر تین مصرع مذکر واحد ہے یا واحد مذکر آپ سے کہہ سکتے. نمبر تین چار جو میں نے لکھا یہاں پہ، ایک مصرع فرد کا نصف حصہ بھی کہلاتا ہے. فرد شعر کو کہتے ہیں، یعنی شعر کا آدھا حصہ مصرع کہلاتا ہے. ساتھ میں نے یہاں پہ منشن کیا کہ مصرع کے یا مصرع کے لغت میں معنی کیا ہیں. تو بیٹا یہاں پر میں نے لکھا دروازے کا ایک پٹ، دروازے کا ایک پلڑا، یا کواڑ کا ایک پٹ یا پلڑا. بعض دروازے ہوتے ہیں جو سینٹر سے یوں دونوں جانب کھلتے ہیں. ایک سائڈ کا ایک پٹ یا ایک پلڑا جو ہے وہ ایک مصرع لغت میں کہلاتا ہے. اب میں نے یہاں پر اس کی اصطلاحی تعریف لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ مصرع کی میرے پاس اصطلاحی تعریف یہ ہے: بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جو ایک سطر پر مشتمل ہو، اور ساتھ میں نے لکھا اور ایک خاص وزن کے ساتھ ہو. یعنی کہ اس مصرع میں یا ایک سطر میں ایک خاص وزن ہوتا ہے اور ساتھ اس میں ایک موضوع بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی خاص نقطہ ہوتا ہے، کوئی خاص پوائنٹ ہوتا ہے، تب جا کے وہ ہمارا مصرع بن جاتا ہے. کچھ مصرع میں نے یہاں پہ 5 مصرع لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ دیکھ لیں. بیٹا میں نے پہلا مصرع لکھا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا. تو میں نے یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لفظوں بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جو وزن کے ساتھ ایک موضوع رکھتا ہو. تو اس میں ایک پوری بات کی گئی ہے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا. عشق کی شروعات ہے اور اس میں رونا کیا، یعنی کہ ایک پوری بات ہے. پھر تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، یہاں پر بھی یہ ایک مصرع ہے، اور مصرع کے سامنے جو علامت ڈالی جاتی ہے تھوڑی سی آئین کو لمبا کر کے ڈالا جاتا ہے. یہ مصرع کی علامت میں نے ڈالی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی ڈالی ہوئی ہے. پھر یہاں پہ ہے جو میرے پاس تیسری ایگزامپل ہے اس کی، سما الفقر فقری کا رہا شان امارت میں. یعنی کہ یہاں پر بھی ایک پورا موضوع ہے، ایک پوری بات ہے کہ غربت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ کس شان سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ علامہ اقبال کی شعر کا، یعنی کہ اس میں احادیث بھی کوٹ کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا الفقر من الفخر. تو اگلا جو ہمارے پاس مصرع ہے، پھرے رس وہ یہاں آتے آتے. اور جو میں نے 5ویں ایگزامپل لکھی ہے، پائے سگ بسید مجنو خلق گفتہ اینچے بود. مجنو کتے کے پاؤں چاٹ رہا تھا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو. یعنی کہ ایک پورا سوال یہاں پر کام بھی ہے اور ساتھ اس کا سوال بھی ہے، یعنی کہ پوری ایک بات کی گئی ہے اس مصرے میں بھی. اب بیٹا میں نے یہاں پر جو مصرع جو ہوتا ہے، اس مصرے کے بھی 2 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 جز ہوتی ہیں، 2 پارٹ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے یہاں پہ اجزائے مصرع کی تعریف لکھی ہے، کسی بھی ایک مصرے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، 2 پارٹ ہوتے ہیں. مصرے کے بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں. جس طرح یہاں پر میں نے یہ جو مصرع ہے، ابتدائے عشق ہے، ابتدائے عشق ہے، یہاں پر ایک پوری بات ہے. یہاں پر اس میں نے الگ کر کے لکھ دیا ابتدائے عشق ہے، یہ جز کے لائے گا. پھر کہا کہ روتا ہے کیا، یعنی کہ ایک اور بات ہے، یعنی کہ 2 پارٹ بن گئے مصرے کے، یہ صدر کے لائے گا. تو پھر دوسرے شعر کا میں نے یہاں پہ لکھا
تیرے عشق کی یہاں تک ایک پوری بات ہے، اور یہاں پر اس میں نے الگ کر دیا اور آگے سامنے لکھ دیا جز ہے یہ، اور پھر انتہا چاہتا ہوں، پوری بات ہے، اس کو میں نے یہاں پہ الگ کر دیا، مصرے کے دو پارٹ بنا دیے، یعنی کہ صدر ہے، پھر سما الفقر فخری کا، یہاں تک یہ ایک پارٹ ہے اس کا، سما الفقر فخری کا یعنی کہ یہ پوری حدیث ہے، رہا شان امارت میں، شان دیکھیے، اور پھر یہ پارٹ جز کے لائے گا، یہ صدر کے لائے گا، اس طرح اسی شعر کا بھی، پھر مصرے کا بھی، پھر راہ سے وہ، یہاں تک ایک بات آ گئی، یہاں آتے آتے یہ دوسری بات ہے، یعنی کہ جز اور صدر، یہاں پر میرے پاس جو پانچویں اگزامپل ہے، آئے سگے وہ سید مجنو، یہاں تک یہ ایک بات ہے کہ مجنو کتے کے پاؤں چاٹ رہا ہے، پوری بات ہو گئی، پھر ساتھ اس نے لکھا حلق گفتہ این چیبول، لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جز ہے اور یہ اس کا صدر بن گیا، تو بیٹا یعنی کہ ہمارے پاس جو مصرع ہوتا ہے، مصرع ایک سطر پر مشتمل ہوتا ہے اور بامعنی لفظوں میں، اور اس کے ساتھ ایک موضوع ہوتا ہے، ایک سطر مصرع کہلاتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اگر مزید آپ لوگوں کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ مجھے آپ میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔